والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصيام بمنزل سروسنا مددي الذي مددي عملي إمام مددي برادرانی مددی اسلامیہ کہنے اور سننے سے قبل اپنی اور ساری کائنات کی مقدس عقیدت اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے کبھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں جس طرح درود و سلام پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھتے چلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کی سرزمین پر قربانی پیش فرمائی ہے یہ قربانی قیامت تک کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ان کی یاد زیادہ ہوتی نظر آئے گی، اس لیے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ حکومت کے لیے گئے تھے، نہ طاقت کے لیے گئے تھے، نہ بادشاہیت کے لیے گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو سفر فرمایا تھا یہ صرف اور صرف دین کے خاطر، حضور علیہ السلام کی سنتوں کی بقا کے خاطر اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کے خاطر آپ کا یہ سفر تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیارے دیوانوں، کیونکہ ماضی کے کچھ ایسے حالات تھے کہ ہم کھلا جو ہے اس طرح کی محفلیں نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ایک گیپ کے بعد آج سنی دعوت اسلامی نے اپنے
اپنی روایت کے مطابق پھر سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور اسی مناسبت سے میں آج آپ حضرات کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے چاہنے والوں نے جو کربلا میں قربانی پیش فرمائی، اس قربانی کا ذکر اس نیت سے میں کروں گا، آپ سنیں گے کہ ان کی قربانی کو سننے کے بعد ہمیں بھی قربانی کرنے کا جذبہ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج قربانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قربانی سے مراد وہ قربانی نہیں جو ہم 10 ذوالحجہ کو کرتے ہیں، ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے قربانی کی، اپنی طرف سے قربانی کی۔ اس میری قربانی سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مطلب یہ کہ ہمیں آج کے حالات کے اعتبار سے ضرورت پڑے تو اپنے وقت کو بھی قربان کرنا ہے، ضرورت پڑے تو اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے، ضرورت پڑے تو اپنی جان کو بھی قربان کرنا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام قربانیاں سیکھنے کا جو جذبہ ملتا ہے وہ زمین کربلا سے ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 9-10 محرم کی رات، عاشورے کی رات، یہ وہ رات ہے اللہ اکبر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر اپنے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ کر جو ہے سوئے ہوئے ہیں، اونگ آپ کو آئی ہوئی ہے، آدھی آپ پر نیند مسلط ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لشکر یزید میں کھلم بندی چستی ہے، شور مچتا ہے اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا تھا۔ آپ جب مکہ شریف سے نکلے تھے تو ارادہ تھا کہ ہم کوفہ کی طرف جائیں گے، مگر کربلا کی زمین پر پہنچتے ہی آپ کو حر نے روک لیا اور کہا کہ حسین آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں احساس ہوا اور وہ لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسینی میں داخل ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جا رہا تھا۔ آپ آگے جانا چاہتے تو آپ کو آگے جانے نہیں دیا جاتا، آپ زمین کربلا سے اپنا راستہ بدلنا چاہتے تو آپ کو راستہ بدلنے نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ زمین کربلا میں گویا کہ آپ کو قید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زمین پر اپنے خیمے نصب فرمائے، اپنے چاہنے والوں کے خیمے لگائے گئے۔ وقت بڑھتا گیا یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالت یہ ہوئی، ایک طرف امام حسین کے خیمے نظر آنے لگے جن میں صرف 72 لوگ نظر آتے تھے، اور ایک طرف یزیدی خیمے نظر آنے لگے جو تقریباً 22,000 کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اتنا بڑا لشکر اور ایک طرف 72 میں چھوٹے بچے بھی نظر آتے ہیں، 72 میں علی اصغر بھی نظر آتے ہیں، 72 میں عمر محمد بھی نظر آتے ہیں، 72 میں خواتین بھی نظر آتی ہے، حضرت شہر بانو نظر آتی ہے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی 72 میں بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلط ڈیسیژن لے لیا، ایک غلط فیصلہ لے لیا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جس کی وجہ سے آپ کے پورے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ بدبخت یہ تک کہتے نظر آتے کہ اگر امام حسین لڑنے کے لیے نہ نکلتے تو اللہ اکبر یہ سانحہ پیش نہ آیا ہوتا، یہ واقعات پیش نہ آئے ہوتے۔ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تاریخی دلائل تو بہت زیادہ ہے، مگر صرف آپ اس پر توجہ فرمائیں، اگر امام حسین لڑنے کے لیے آتے، اللہ اکبر، نبی کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہ کر، مصطفیٰ جان رحمت کی مزار پاک پر کھڑے رہ کر، مزار پاک کے قریب کھڑے رہ کر یہ اعلان کرتے کہ میں یزید کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کون کون آنا چاہتا ہے، تو اللہ اکبر ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو جاتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے رہ کر اعلان کر دیتے کہ میں یزید سے لڑنا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ کون کون آنا چاہتا ہے، اللہ اکبر ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو جاتا۔ اگر امام حسین لڑنا چاہتے تو یہ ترکیبیں کی کہ امام حسین اس طرح کر سکتے تھے، مگر حسین کو لڑنا نہیں تھا، نبی کے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ حسین کو لڑنا نہیں تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی بہاروں کو باقی وہ برقرار رکھنا تھا۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو لڑنے جاتے ہیں ان کا انداز ایسا نہیں ہوتا۔ لڑنے جانے والے اپنے ساتھ اسلحوں کو لے کر جاتے ہیں، لڑنے جانے والے اپنے ساتھ ہتھیاروں کو لے کر جاتے ہیں، لڑنے جانے والے اپنے ساتھ پہلوانوں کو لے کر جاتے ہیں، مگر یہ حسین کا قافلہ بتا رہا ہے، اس قافلے میں عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں، مطلب حسین لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس قافلے میں بچے بھی نظر آ رہے ہیں، مطلب یہ کہ حسین لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس قافلے میں بیمار زین العابدین نظر آ رہے ہیں، مطلب یہ کہ حسین لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ مگر جب ہم لشکر یزید کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں 22,000 کی نفری بتا رہی ہے کہ یہ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ایک سے ایک لڑنے کے ماہرین، بڑے سے بڑے پہلوان لشکر یزید میں نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، امام حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ جب سے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو کربلا کی زمین پر روکا گیا ہے، تب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر اور ظلم ہوتا گیا اور ظلم ہوتا گیا۔ کبھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، کبھی آپ پر پانی بند کر دیا گیا، کبھی فرات پر پہرے لگا دیے گئے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ امام حسین یہی کہتے تھے، لوگوں میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم سے قتال کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم سے قتل کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اپنی جگہ پر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں حضور کی امت میں خون دیکھنا نہیں چاہتا۔ ادھر سے یہی جواب آتا تھا، نہیں حسین نہیں، ہمارے پاس صرف دو ہی آپشن ہے آپ کو دینے کے لیے، یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، یا تو لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہر بار آپ پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیے، ہر بار امام حسین جب انہیں سمجھاتے تھے، کبھی اپنے نسب کی فضیلتیں بیان کر کر سمجھاتے، کبھی اپنی اماں، کبھی اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلتیں بیان کر کر سمجھاتے، کبھی علی کے مرتضیٰ کا خون رگوں میں ہونا بتا کر سمجھاتے، کبھی عباس، کبھی حمزہ کے واسطے دے کر سمجھاتے، مگر یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ یہی کہتے تھے، یا تو یزید کی بیعت کو مان لیجیے، یا نہیں تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین کہتے تھے، ہرگز نہیں، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزیدی لشکر میں شور مچنے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر بیدار ہو گئے،
ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں امام حسین اپنے گھٹنوں پر اپنے سر کو رکھ کر اونگ کی حالت میں تھے جب زینب آئی کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے وہ لڑنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تب امام حسین نے فرمایا میری بہن زینب ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹا حسین اب تیرا میرے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے زینب اب ایسے لگتا ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بھیجایا کہا جاؤ ذرا ان سے بات کر کر تو آؤ حضرت عباس کو بھیجایا جاؤ عباس ذرا ان سے بات تو کرو کہ ان کا مقصد کیا ہے ان کی نیت کیا ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت عباس کچھ سپاہیوں کو لے کر ان کے قریب جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں بات کیا ہے کیا لڑنے کی پوری تیاری کر چکے ہو کہنے لگے ہاں عباس اب بہت ہو گیا ہم نے بہت انتظار کر لیا اب ہم رکنے والے نہیں ہیں جائیے حسین سے کہہ دیجئے اب ہم صبر کرنے والے نہیں یا تو یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لیا جائے یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں حضرت عباس اللہ اکبر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے ہیں اے میرے پیارے بھائی ان لوگوں کا کہنا ہے اب وہ لوگ رکنے والے نہیں اب ان کا پورا ارادہ جنگ کا ہے وہ ہمیں تیاری کی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں امام حسین فرماتے ہیں وہ آج ہی کی رات تھی اللہ اکبر امام حسین فرماتے ہیں اے عباس ان سے جا کر کہہ دو کہ آج رات ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ ایک رات ہم اپنے مولا کو دل بھر کر منانے کی کوشش کر لیں اللہ اکبر عباس جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم سجدے کریں تاکہ ہم ذکر و اذکار کریں تاکہ ہم توبہ و استغفار کریں تاکہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں عباس جاؤ ان سے ایک دن کی مہلت مانگو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کربلا سے ہمیں کیا نہیں ملتا جینے کا سلیقہ بھی ملتا ہے مرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے کربلا سے ہمیں کیا نہیں ملتا اسلام کے لیے قربانی دینے کا طریقہ بھی ملتا ہے عبادت کا ذوق بھی ملتا ہے کربلا سے ہمیں کیا نہیں ملتا بچوں کی تربیت بھی ملتی ہے جوانوں کی قربانی بھی ملتی ہے کربلا سے ہمیں کیا نہیں ملتا ایمان کا درس بھی ملتا ہے عمل صالح کا جذبہ بھی ملتا ہے آج اللہ اکبر ہم دن میں 3 مرتبہ 3 مختلف طریقے کے کھانے کھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کے مسلمان سے پوچھا جائے پورے 24 گھنٹے ہونے کے لیے آئے ذرا بتا تو صحیح ہے میرے مومن بھائی آج دن میں تو نے نبی پر کتنا درود پاک پڑھا ہے کتنے بار نبی پر تو نے درود شریف کے نذرانے پیش کیے ہیں ذرا بتا تو صحیح تو نے دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہے ذرا بتا تو صحیح تو نے دن میں کتنے مرتبہ قرآن شریف کو ہاتھ لگایا کیا قرآن کا ایک صفحہ پڑھا یا ایک ورق پڑھا یا ایک رکوع پڑھا یا ایک پارہ پڑھا ذرا بتا تو صحیح آج کے پورے دن میں اے مومن تو نے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہمارا پورا دن اللہ اکبر غفلت میں گزرا ہے کسی کی نمازیں قضا ہوئی کوئی درود مبارکہ کی محفل سے دور رہا کسی کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں آیا کوئی ہائے دنیا کہتا رہا کوئی دکان کی فکر کرتا رہا ہوگا کوئی بال بچوں کی فکر کرتا رہا ہوگا کوئی رشتہ داروں کی فکر کرتا رہا ہوگا مگر اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی شہادت سے پہلے آنے والی ایک رات میں عبادت کی مہلت مانگ کر ہمیں یہ درس دیتے نظر آ رہے ہیں اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اگرچہ تمہیں یقین ہو کل تم پر
حضرت عباس نے پیغام پہنچایا، کہا ٹھیک ہے آپ کو ایک رات کا وقت دیا جاتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ رات اللہ اکبر عبادت کی، تلاوت کی، یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی، تدلل کی، عبادت کی سحر ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، کبھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، بہت لمبا رات کا عرصہ گزر گیا، امام حسین نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ اب جب کچھ وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا، سب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میں تمام ساتھیوں میں سب سے اچھا ساتھی میں تمہیں محسوس کرتا ہوں کہ تم مسلسل میرا ساتھ دے رہے ہو، سب سے زیادہ میں اپنے اہل بیت کو عزیز ہوں۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ جو 22,000 کا لشکر یزید نظر آ رہا ہے، یہ میرے خون کا پیاسا ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں حسین ابن علی تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اونٹ باندھے ہوئے ہیں، ایک ایک اونٹ لو اور میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لو اور یہاں سے جو ہے نکل جاؤ، یہاں سے جو ہے نکل جاؤ۔ تم جاؤ گے نا، تمہیں کوئی روکے گا بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں نہیں، یہ مجھے چاہتے ہیں، یہ تمہیں مارنا نہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں وفادار ساتھی ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وفادار دوست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کربلا سے وفاداری کا بھی ہمیں درس ملتا نظر آتا ہے۔ آج دیکھیں، دو دوست ہیں دنیا کے، ایک دوست پر ذرا سا مصیبت کا وقت آیا تو دوسرا دوست رفو چکر ہو جاتا ہے، ایک دوست قرضے میں ڈوب گیا، دوسرا دوست اپنے رشتے ناطے توڑ لیتا ہے، ایک دوست بیمار ہو گیا، دوسرا دوست اب اس کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے، ایک دوست کا دکان میں نقصان ہو گیا، دوسرا دوست ایسے جیسے ان کے اندر کوئی دوستی ہی نہیں تھی۔ آج کا یہ ماحول ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم دوستی کرتے ہیں تو کس بنیاد پر دوستی کرتے ہیں؟ یہ میرے محلے میں رہتا ہے اس لیے دوستی ہو گئی، یہ میرے اسکول میں پڑھتا ہے اس لیے دوستی ہو گئی، یہ میرے ٹیوشن میں آتا ہے اس لیے دوستی ہو گئی، اس کی دکان میری دکان آجو بازو ہے اس لیے دوستی ہو گئی، میرا کاروبار اس کا کاروبار ایک ہی ہے اس لیے دوستی ہوئی۔ آج ہم دوستیاں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کبھی پیسے کو دیکھ کر کر رہے ہیں، کبھی رتبے کو دیکھ کر کر رہے ہیں، کبھی حشمت کو دیکھ کر کر رہے ہیں، کبھی جاہ و جلال کو دیکھ کر کر رہے ہیں۔ جب دنیا کے لیے دوستی کی جاتی ہے تو وہ دوستی ختم ہوتی نظر آتی ہے، مگر حسین اعظم کے کربلا کی زمین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوست بنایا جائے تو اللہ کے لیے بنایا جائے، دشمن بنایا جائے تو بھی اللہ کے لیے بنایا جائے۔ آج دوستی ہوتی ہے تو گناہوں کے ماحول گرم ہوتے نظر آتے ہیں،
گے، سر پر امامہ سجانے والے بنو گے، نبی کی نعت پڑھنے والے بنو گے، اور یہ دوستی دنیا میں بھی قائم رہے گی، آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ کربلا کی زمین پر امام حسین نے کہا، میرے چاہنے والوں، میرے رفقا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں تم یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ کل کا دن بڑا بھیانک ہونے والا ہے، گویا کہ وہ قیامت صغریٰ ہوگی، لہذا آج نکل جاؤ۔ آج کل کی طرح کوئی چاپلوس ساتھی اور دوست ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، امام حسین کے بازو میں جو چراغ جل رہا تھا، امام حسین نے اس چراغ کو بجھا دیا، کہا شاید تم مجھ سے حیا کرتے ہوگے، روشنی میں اٹھ کر کیسے جائیں، دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا، اب کون اٹھ رہا ہے مجھے پتا نہیں، لہذا میرے ساتھیوں میں تمہیں بالکل اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، تھوڑا وقت ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر چراغ کو روشن فرمایا، تو چراغ بجھانے سے پہلے جتنے تھے چراغ جلانے کے بعد بھی اتنے ہی نظر آئے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک ساتھی، ایک امام حسین کے قریبی اٹھے، کہنے لگے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہم اس لیے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا؟ کیا ہم اس لیے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں کل ہمارے جسموں کے ٹکڑے کیے جائیں گے؟ اے امام حسین، کیا ان کے ساتھی تھے؟ اللہ اکبر! آج آپ دیکھتے چلیں، ذرا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دوستیوں کے چہرے، دوستی کے رنگ بگڑ جاتے ہیں، مگر یہ حسین کے ساتھی ہیں، کہتے ہیں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کے ڈر سے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ کہتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کل مجھے شہید کیا جائے گا، میرے جسم کو جلا دیا جائے گا اور اس رات کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، ایک بار نہیں 70 بار اس طرح کیا جائے گا، مجھے پتا چل جائے تو بھی حسین میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں، تو بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ باتیں بڑی ایمان افروز روایتیں کتابوں کے اندر ملتی ہے، مگر وقت بڑا کم ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پوری رات ہوئی، صبح کا وقت آیا، اللہ اکبر، نماز فجر کا وقت آیا، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں اللہ اکبر اذان کی آوازیں جو ہے گزرنے لگی، اذان کی آوازیں گونجنے لگی، یہی وہ آخری اذان ہے جو آج حسینی خیمے میں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اذان ہوئی تو سب نے نماز فجر ادا فرمائی، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نماز فجر جب ہوئی، نماز فجر کا وقت جب ختم ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی گئی تھی، کیونکہ دشمن وہاں سے آنے کا اندیشہ تھا، اسی لیے خندق کھودی گئی تھی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اس خندق کے اندر جنگ سے پہلے لکڑیاں ڈال دی گئی اور وہاں آگ لگا دی گئی تاکہ یہاں سے کوئی دشمن خیموں پر حملہ نہ کرے۔ جب آگ روشن ہوئی امام حسین کے خیموں کے پیچھے تو شمر سامنے آیا، اللہ اکبر، شمر سامنے آیا، کہنے لگا حسین، مرنے سے پہلے ہی آپ نے، مرنے سے پہلے ہی تم نے معاذ اللہ آگ کا انتظام کر لیا۔ اللہ اکبر، امام حسین سے اس نے کہا اللہ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شمر، وہ تو وقت بتائے گا جہنم کی آگ میں کسے جلایا جائے گا، آگ کا انتظام کون کر رہا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہم عاشقان امام حسین ہیں،
اسی لیے تیر ہرگز نہیں چلانا. تو گزرا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. جیسے جیسے سورج اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم اور بڑھتا جاتا, ستایا جاتا, پریشان کیا جاتا. اب جب شروع ہوئی ہے تو لوگ امام حسین سے چاہنے والے آتے گئے اور امام حسین سے اجازت طلب کرتے گئے کہ حضور آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں, ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں, آپ کی محبت میں, اللہ کی راہ میں مارے جانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں. القصہ مختصر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اللہ اکبر. جنگ شروع ہوئی, بہت سارے امام حسین سے محبت کا جام پینے والے دھیرے 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 شہادت کا جام نوش کرتے گئے اور امام حسین کے خیمے سے لوگوں کی تعداد دھیرے دھیرے جو ہے کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, یہاں تک کہ اعزا شہادت کا جام نوش کر چکے. اب اقربا کی باری آئی. اللہ اکبر. اب امام حسین کے جو وہاں خاندانی تھے, جو رشتے دار تھے, کسی نہ کسی اعتبار سے رشتے میں لگتے تھے, اب وہ بھی دھیرے دھیرے آگے آنے لگے, کہنے لگے ہمیں اجازت دی جائے, ہمیں اجازت دی جائے, ہمیں اجازت دی جائے. یہاں تک کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما چکے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما چکے, حضرت حسن مجتبیٰ کے ایک شہزادے بھی جام شہادت نوش فرما چکے. اللہ اکبر. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آج گھر میں ایک جنازہ اٹھتا ہے تو پورا محلہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک کسی کا انتقال ہوا, پڑوسیوں کے گھروں میں بھی خاموشی چھا جاتی ہے, پوری گلی میں خاموشی چھا جاتی ہے, دوست جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں, یار غم نہ کر, غم نہ کر, ایک نہ ایک دن جانا ہے. آج تیرے والد چلے گئے, ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے. تسلی کے جملے کہے جاتے ہیں, دوست آ کر ہمت دیتے ہیں. اللہ اکبر. اعزا آ کر ہمت دیتے ہیں, رشتے دار آ کر ہمت دیتے ہیں, پڑوسی آ کر ہمت دیتے ہیں. ایک جنازہ اٹھتا ہے تو اتنے ہمت دینے والے نظر آتے ہیں, مگر وہ کربلا کی زمین ہے. امام حسین کے چاہنے والے جاتے ہیں, لڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. میرے مولا امام حسین ان کے جسد اقدس کو اٹھا کر لا کر اپنے خیمے میں رکھتے نظر آتے ہیں. میرے امام حسین لاشوں پر لاشیں, لاشوں پر لاشیں اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. اپنے چاہنے والوں کی لاشیں اٹھا لیے, اپنے رشتے داروں کی لاشیں اٹھا لیے, اپنے اقربا کی لاشیں اٹھا لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام حسین کی شہادت کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اگر صرف امام حسین اتنا کہتے تھے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہوں, صرف اتنا کہتے تھے تو امام حسین کو سونے چاندی میں تول دیا جاتا, پورے کنبے کی حفاظت ہو جاتی. صرف اتنا کہتے میں ماننے تیار ہوں یزید کی بیعت کو, مگر امام حسین نے نہیں کہا. انجام کیا تھا سب پتا تھا, کس طرح کاٹا جائے گا سب پتا تھا, مگر حسین یہ جانتے تھے اگر آج میں یزید جیسے خلیل کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا تو قیامت تک لوگ غلط لوگوں کو امام بناتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے جب حسین نے کر لیا تو ہماری کیا بات ہے. آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں ان مسلمان بستیوں میں مسجدیں نظر آتی ہیں اور مسجدوں میں ائمہ کرام نظر آتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیں, اگر کسی مسجد کے امام کے بارے میں پتا چلے کہ یہ رات میں شراب نوشی کرتا ہے اور فجر سے پہلے نہا کر آ کر مسجد میں فجر کی امامت کرتا ہے, تو کیا بتائیں لوگ اس کی امامت کریں گے, لوگ اس کی ابتدا قبول کریں گے. اگر کسی امام کے بارے میں پتا چل جائے یہ سود کا دھندا کرتا ہے, کیا لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. اگر کسی
سونے چاندی میں آپ کو تولا جاتا. یزید بہت بڑی ملکیت آپ کو عطا فرماتا. تو حسین نے کہا ملکیت کی خواہش، کرسیوں کی خواہش اسے ہوگی جس کے پاس کرسی نہیں ہوگی. اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو کسی بازو والی کرسی کی تو مجھے خواہش نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میں بہرحال کرسی پر موجود ہوں. یزید جس کرسی پر بیٹھا تھا وہ کرسی تو بہت چھوٹی تھی، چھوٹی تھی، چھوٹی تھی. حسین کو کرسی پر تو مصطفیٰ جان رحمت نے بٹھایا تھا. یزید جس کرسی پر بیٹھا تھا وہ کرسی ہٹنے والی بھی تھی. یزید مرا تو کرسی سے ہٹ گیا، مگر حسین کی کرسی ہم فیہا خالدون کی گارنٹی والی ہمیشہ کی کرسی تھی. جنتی جوانوں کے سردار کی کرسی. میں کرسی کی کہاں خواہش ہوگی؟ دولت کی انہیں کہاں خواہش ہوگی کہ غریب نواز اللہ اکبر طاقت بتاتے ہیں پورے انا ساگر کو کاسے میں لا کر. جب غریب نواز یہ کر سکتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے غریب نواز ٹھوکر ماریں گے تو خزانے کی کانیں نکلتی نظر آئے. میرے حسین کی استشان تھی مگر اللہ اکبر وہاں قربانی دینا تھا. میرا آپ کا قیامت تک آنے والوں کا ایمان بچانا تھا. ہر کس دن مر جائے مگر کسی کی بیعت قبول نہیں کریں گے. ہوتا گیا شہادت، لوگ پاتے گئے یہاں تک کہ بہت سارے رفقا شہید ہوئے، اعزا شہید ہوئے، اقربا شہید ہوئے، خونی رشتہ دار شہید ہوئے. اللہ اکبر. امام حسین کی بارگاہ میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کل ناچنے والوں کی زندگی ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں دیکھنا ہے کسی جوان کو تو وہ کربلا کے جوان امام قاسم کو دیکھنا ہے. کیونکہ یہ دنیا کے جو نوجوان ہیں، یہ جو ناچنے والے، گانے والے، دھوکے بازی کرنے والے، جن کو دیکھ کر ہم ان کے فین بن گئے. اس نے جیسے بال رکھے ہم نے رکھ لیے، اس نے جیسے کپڑے پہنے 30 روزے رکھ کر مارکیٹ کپڑا خریدنے گئے تو کہا فلاں ہیرو کے کپڑے دینا. اللہ اکبر. یہ جن کے ہم فین بنے ہوئے ہیں وہ نہ ہمارے دنیا میں کام آنے والے ہیں نہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. اگر قاسم کے فین بن جاؤ گے، قاسم کے چاہنے والے بن جاؤ گے، دنیا میں بھی ان کی مدد ملے گی اور آخرت میں ان کے صدقے اللہ جنت عطا فرمائے. دیکھو اس نوجوان کو، امام قاسم 19 سال کے نوجوان. امام قاسم مستقبل میں ان کی شادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہونے والی. رشتہ طے ہو چکا ہے. امام قاسم حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے کا نام ہے. اللہ اکبر. حسین کے رشتے میں حقیقی بھتیجے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ شہید ہوئے. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کر کہنے لگے اے چچا جان، مجھے کربلا کی زمین پر جانے کی، جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں جانے کی اجازت عطا فرمائیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب گلیوں میں بستیوں میں دنگے ہوتے ہیں تو بڑے لوگ اپنے بچوں کو چھپا چھپا کر گھر میں بٹھاتے ہیں. بیٹا نہیں جانا، باہر جائے گا تو جان کا نقصان ہو سکتا ہے، نہیں جانا. اگر کوئی دنگے میں اٹک گیا، ماں گھر میں اللہ اکبر اس کا انتظار کر رہی ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیسی حالت میں ہوگا، کیا اس کا ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. ڈر لگتا ہے. مگر یہ آج امام قاسم، امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے، امام حسین کے حقیقی بھتیجے کہتے ہیں اے چچا جان، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں، میں جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام حسین کہتے ہیں بیٹا تجھے کہاں جانے کی اجازت دوں؟ خون میں تڑپنے کی اجازت دوں؟ تجھے کہاں جانے کی اجازت دوں؟ تلواروں کے حملے کھانے کی اجازت دوں؟ تجھے کہاں جانے کی اجازت دوں؟ جہاں اتنے گئے تو کوئی واپس نہیں آئے. اے میرے شہزادے، تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی چلتی پھرتی تنویر و تصویر ہے. جب بڑا بھائی یاد آتا ہے تو تجھے دیکھ لیتا ہوں. میں تجھے جانے کی
اللہ تعالیٰ اصرار کرتے ہیں نہیں چچا مجھے جانے دیا جائے، مجھے جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رشتے دار، چچا، ماں اور باپ اپنے بیٹے کو دولہا بننے کے لیے تیار کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صحرا پہناتا ہے، کوئی کمر بند باندھتا ہے، کوئی پھول لگاتا ہے، کوئی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، مگر اللہ اکبر یہ کربلا کی تاریخ کہتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کے شہزادے، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو تیار کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کا جس قاسم سے مستقبل جڑا ہوا ہے اسے تیار کر رہے ہیں، نکاح کے لیے نہیں، شادی کے لیے نہیں، رب کے لیے جان دینے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم کو تیار کیا گیا، مجاہد کو اسلحوں سے لیس کر دیا گیا، جنگی لباس پہنا دیا گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ ابن سعد نے دیکھا کہ قاسم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑا پہلوان تھا جسے ارزق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ابن سعد نے کہا کہ اے ارزق، جانا ہے مجھے اس نوجوان سے مقابلہ کرنا ہے، بہت بڑا پہلوان تھا۔ جب ابن سعد نے کہا ارزق کو، تو ارزق کہنے لگا اے سبے سالار، یہ کیسی میری توہین ہے کہ میں اتنا بڑا پہلوان کہ عراق کی گلیوں میں میری طاقتوں کے چرچے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں 19 سال کے بچے سے جا کر مقابلہ کروں؟ اس لشکر میں میرے 4 بیٹے موجود ہیں، میرا ایک بیٹا اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابن سعد کہتا ہے نادان، تجھے پتا نہیں اس کی رگوں میں علی کہاں یہ علی کے گھرانے کا پھول ہے، تجھے پتا نہیں، اس لیے کہ دنیا لڑتی ہے تو اسلحوں کی بنیاد پر لڑتی ہے، اور علی کے گھرانے کا بچہ لڑتا ہے تو علی کے خون پر بھروسہ کر لڑتا ہے۔ مجھے پتا نہیں۔ ارزق نے کہا نہیں میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بیٹے، ایک بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ ارزق کا ایک بیٹا بڑے کر و فر کے ساتھ اپنی جیت کے گھمنڈ آتا ہے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کرتا ہے، امام قاسم کو گالیاں دیتا ہے، امام قاسم گالیاں سنتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں او پیر، میں تیری گالیوں کا بدلہ گالیوں سے نہیں دوں گا، ہاں سامنے آ جا، تیرا قتل کر کر بدلہ چکاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس طرح امام قاسم نے اس کو بھی قتل کر دیا، ارزق کے چوتھے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابن سعد نے کہا دیکھ تیرے بچوں کا کیا حال ہو گیا، کہتا تھا چھوٹا سا بچہ کو ختم کر دیا، میں منقطع نسل ہو گیا، اب میری نسل آگے کہاں سے بڑھے گی؟ قاسم نے فرمایا صرف اب تو نسل ختم ہوئی ہے، اب تو تجھے بھی ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، ارزق نے کہا قاسم تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے، قاسم نے فرمایا ہاں تیرے پہلے آنے والے بیٹے کی تلوار ہے، اسی سے تیرے ٹکڑے کرنے والا ہوں۔ کہنے لگا 1000 میں نے یہ تلوار خریدی اور 1000 دے کر میں نے اس تلوار کو زہر چڑھایا تھا، زہر پلایا تھا، اور وہ تلوار تیرے ہاتھ میں ہے۔ قاسم زیادہ دیر یہ تلوار تیرے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ارزق، ہم نے تو تجھے بڑا عقلمند، دانا اور انٹیلیجنٹ اور بہادر سمجھا تھا، مگر یہ کیا بات ہے؟ ارزق نے کہا کیا ہوا؟ تو امام قاسم کہتے ہیں تو کیسا لڑائی کا ماہر ہے، کیسا کنے ضرب و حرب کا مالک ہے، دیکھ تو جس گھوڑے پر بیٹھا ہے تجھے وہ گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آیا، دیکھ وہ زین کھلی ہوئی ہے۔ اتنا کہنا تھا قاسم کا، ارزق نے گردن جھکائی زین دیکھنے کے لیے، قاسم نے تلوار اٹھائی، گردن پر ایسا حملہ کیا کہ اللہ اکبر، جسم الگ گردن الگ ہوئی، اور
वहीं पर वो जमीन पर ढेर हो गया। मगर बड़ी देर से अल्लाह अकबर जंग कर रहे थे। 7 या 8 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया था। अल्लाह अकबर, फरात से जानवर तो पानी पी सकते थे, चरिंदे तो पानी पी सकते थे। सैनिक की तरफ देखा, देख कर कहने लगा, वाह अम्मा, आला देकर बुझाएंगे, जरा सा तू सब्र करना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है फिर जहाँ जंग हो रही थी वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं। अब लश्कर यजीद से आवाज़ आती है, ऐ लोगों, अगर एक एक कर कर जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे, इससे एक से मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर जाना है तो एक गिरोह बनाओ, एक झुंड बनाओ और सब मिलकर इस शहजादे पर हमला करो। और करबला की तारीख ये बताती है कि जब जब एक एक इनके मुकाबले में आए हैं तो हुसैनियों ने उसके टुकड़े कर कर रख दिए हैं, गाजर मूलियों की तरह काट कर फेंक दिया है। अल्लाह अकबर। इसीलिए हुसैन की तरफ से आने वालों की जुरात व हिम्मत को देखकर बार बार यजीदी लश्कर में ऐलान होता था, अगर इसे मारना है तो सब मिलकर जाओ। अल्लाह अकबर। इस वक्त भी ऐसा हुआ, कासिम के पास एक बहुत बड़ा लश्कर आया, कोई तीर से हमला करने लगा। जब तीर से निढाल हुए अल्लाह अकबर, तो किसी ने आकर सामने तलवार से हमला किया और इस तरह इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है जमीन करबला पर तशरीफ लाए और गिरते गिरते आपने कहा, या अम्मा अदरिकनी, ऐ मेरे चचा मेरा ख्याल कीजिए, मेरी मदद के लिए पहुंची है। इन जालिमों ने इमाम कासिम का ये हाल किया और खुशियां मनाते हुए लश्कर यजीद में चले गए। इधर से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला तशरीफ लाए। लाने के बाद देखा भाई का बेटा, अपनी बेटी का होने वाला शौहर, अल्लाह अकबर, अपना भतीजा इस हाल में पड़ा है कि तीर के हमले हैं, तलवार के वार हैं, नेज़ों की ज़रबें नजर आती है, नेज़ों की अनियां चुभी हुई नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सामने आए, कासिम का सरे मुबारक उठाया, अपनी मांडी में रखा, फरमाया, बेटा कासिम, इन्हें तुझ पर थोड़ा भी रहम नहीं आया? इन्होंने तेरा हाल क्या कर दिया, इन्होंने तेरा हाल क्या कर दिया? इमाम हुसैन गम व अलम में डूब गए और इमाम कासिम की रूह मुबारक इमाम हुसैन की गोद में कफसे उनसरी से परवास कर गई। आपने नबी की वो हदीस सुनी, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। कासिम की अजमतों को कुर्बान, दुनिया की आखिरी सांस भी हुसैन की गोद में लेते हैं और हदीस की रोशनी में कयामत के दिन सबसे पहले जब उठेंगे तो हुसैन के गोद ही से उठते नजर आएंगे। जो जिस हाल में मरेगा उसी में उठाया जाएगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इमाम कासिम की शहादत, जब आपके मुबारक जिस्म को लेकर इमाम हुसैन अपने खैमे में तशरीफ ले गए तो एक कोहराम मच गया, बीबियों की आहें निकल गई। कासिम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मगर लाशों पर लाशें देखने के बाद भी इमाम हुसैन के खैमों के ना मर्दों के ईमान में तजल्जुल आया, ना औरतों की ईमान में तजल्जुल आया। लाशों पर लाशें देखते रहे। फिर बहुत इसके बाद हज़रत औन मोहम्मद की कुर्बानी पेश आई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुदा के वास्ते इस दीन को इतना मामूली न समझो। ये अज़ानें जो हम तक पहुँची है, अभी जब कुछ मामलात चल रहे थे, अज़ानों पर पाबंदियां लगाई जा रही थी कि तुम अज़ान कहोगे तो हम ये कहेंगे, तुम लाउड स्पीकर में कहोगे तो हम ये पढ़ेंगे। जब अज़ानों की आवाज़ें कम हुई थी तो हमारे दिल पर कितना शाक वो वक्त गुज़रता था, कितनी तकलीफ़ें होती थी। ये जो आज हम तक अज़ानें पहुँची है वो मामूली कुर्बानियों से नहीं पहुँची है। ये आज हम तक कुरान का नुस्खा पहुँचा है वो मामूली कुर्बानियों से नहीं पहुँचा है। ये आज हम तक जो पूरा
مصطفیٰ جان رحمت کا نظام حیات پہنچا، حضور کی سیرت پہنچی، حضور کی سنتیں پہنچی، قانون اسلامی پہنچا، یہ کوئی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ اس اسلام کے قانون کو پہنچانے کے لیے علی اصغر کو قربان کیا گیا ہے، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے علی اکبر کو شہید کیا گیا ہے، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے زینب کے دوپٹوں کو کھینچا گیا، پھر بھی زینب نے صبر کیا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد جو دین ہمیں ملا ہے، آج اس دین کو ہم اپنی پیٹھ پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی ہمیں دین کی طرف بلاتا نظر آ رہا ہے۔ اے امام حسین کی شہادت کی محفل میں آنے والوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اپنے دین سے محبت کرو، کاروبار سے زیادہ اپنے دین سے محبت کرو، دولت سے زیادہ اپنے دین سے محبت کرو، اس لیے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی پراپرٹی بنا کر آیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا جو ہے بینک بیلنس کتنا تھا، قبر میں یہی تو پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا۔ آج ہم کاروبار کے بندے بنے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم تک دین بڑی قربانیوں تک کے ذریعے جو ہے ہم تک دین پہنچایا گیا۔ خدا کے واسطے اس دین کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالو، اس دین کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس دین کو اپنے دل میں بساؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ امام حسین کے خیمے سے دھیرے 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 ایک کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ امام زین العابدین باقی رہے۔ امام زین العابدین بھی جانا چاہتے تھے، امام حسین نے فرمایا میرے بیمار بیٹے اگر تو بھی جا کر شہید ہو جائے گا تو حسینی نسل آگے کیسے بڑھے گی، لہٰذا تو بھی اگر چلا جائے گا تو ان بیویوں کا خیال کون کرے گا۔ اے بیٹے تیری تو چلنے کی بھی حالت نہیں ہے، ظاہری طور پر تیری تو چلنے کی بھی حالت نہیں، تو اتنا بیمار ہے۔ اتنے بیمار تھے امام زین العابدین، بتایا جاتا بخار اتنا تیز ہوتا کہ بخار کی زیادتی کی وجہ سے امام زین العابدین بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے اور زمین پر گرتے نظر آتے، اتنے بیمار تھے۔ حسین کہنے لگے نہیں بیٹا تجھے قافلے کی حفاظت کرنا ہے، میں جاتا ہوں۔ تاریخ دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا چونکہ وقت ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی سرزمین پر جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں پہنچتے ہیں، کیا دل ہے میرے مولا کا، پہنچ کر فرماتے ہیں اے یزیدیوں دیکھو تو صحیح، اب حسین تمہارے مقابلے کے لیے آیا ہے، مگر سنو مقابلے سے پہلے ابھی بھی میں تمہیں کہتا ہوں میں وہی حسین ہوں جس کے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، میں وہی حسین ہوں جس کو حضرت فاطمہ نے دودھ پلایا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کے باپ کے چچا کو حمزہ کہا جاتا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے نبی نے خطبے کو روک دیا تھا، سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ یزیدیوں ابھی بھی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ابھی بھی اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا کے درہم و دینار کے بندے جو یزیدی لشکر میں رہنے والے بن چکے تھے کہتے ہیں حسین نہیں، یا تو لڑو یا تو یزید کی بیعت کو قبول کر لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو حسین جان دینے کے لیے تیار ہے، یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دن بھر سے صبح سے لے کر دوپہر کا وقت آ گیا، میرے مولا
کتنی لاشیں اٹھا اٹھا کر میدان سے لا رہے ہیں، اپنے خیمے میں رکھ رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے بھی تقاضۂ بشری اگر دیکھا جائے تو غم بھی، دل بھی جو ہے کمزور ہو چکا ہوگا ظاہری طور پر، اور جسم بھی جو ہے کمزور ہو گیا ہوگا، مگر پھر بھی اللہ اکبر میدان جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں اور بہت سارے یزیدیوں کو اللہ اکبر گاجر و مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ پھر وہی آواز، یہ حسین ہے، حسین، اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، اس کو اگر مارنا ہے تو سب مل کر جاؤ۔ امام حسین پر بھی یک بارگی حملہ کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نیزے آ کر امام حسین کو چبھے، اللہ اکبر، نیزوں کی انیاں نظر آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے تیروں سے حملے کیے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلواروں کے وار کیے گئے، مگر ایسے وقت بھی جب سجدے کا وقت آیا تو میرے حسین نے کرب و بلا کی زمین پر سجدہ کیا، اپنے مولا کے لیے سر جھکایا۔ ایک خبیث نے کہا حسین کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سر اٹھنے سے پہلے اس کے سر کو کاٹ دیا جائے۔ ایک ملعون آگے آیا، اس نے امام حسین پر حملہ کیا، میرے آقا کا سر مبارک جو ہے جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ یزیدیوں کے ظلم کی انتہا نہ رہی، جب امام حسین شہید ہو گئے تو آپ کے جسم مبارک سے اللہ اکبر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی نکالے گئے، جو تلوار تھی وہ تلوار بھی چھین لی گئی۔ ایک خبیث آیا، اس نے آپ کا سر مبارک ہاتھ میں اٹھا لیا، میں اللہ اکبر یہ جا کر بتاؤں گا اور بڑا انعام حاصل کروں گا، یزید مجھ سے خوش ہو جائے گا، لہذا سر میرا ہے۔ ایک نے سر اٹھا لیا، پھر حکم دیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ اللہ اکبر کہنے والے نے کہا عباس کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، اون و محمد کی شہادت ہو گئی، قاسم کی شہادت ہو گئی، پسران عقیل کی شہادت ہو گئی، تو اب کربلا کا منظر کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ مگر ایک بات بتا دوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ۔ اب صرف مائک کے ذریعے گمراہی نہیں، موبائلوں کے ذریعے بھی آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہوگا دیکھو کس طرح حسین کو شہید کر دیا گیا، جسم مبارک کو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا گیا، پھسلیاں ریزہ ریزہ ہوئی، چور چور ہوئی۔ اللہ اکبر، ان کا جسم جو ہے دھڑ سے، ان کا دھڑ جو ہے سر سے الگ کر دیا گیا۔ ہائے کتنی افسوس کی موت ہے، کتنے افسوس کی موت ہے۔ یہ افسوس کی موت نہیں، یہ فخر کی موت ہے، فخر کی موت۔ اس لیے کہ ہم جب مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، مگر جب شہید مرتا ہے تو قرآن اسے زندہ کہتا نظر آتا ہے۔ ان کے کاٹے جانے کو دیکھ کر کچھ گھن محسوس نہ کرنا، ان پر ظلم و تشدد کو دیکھ کر گھن محسوس نہ کرنا، اللہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو قافلے کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو ہوتا